السلام علیکم دوستو۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی نامعلوم ملک کا خوبرو شہزادہ ایک جادوگر کی بددعا کا شکار ہو کر حیوان میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تب ایک پری صورت حسین و جوان لڑکی اس حیوان کے اخلاق اور حسن سیرت سے متاثر ہو کر اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ اس محبت کے اثر سے جادوگر کی بددعا زائل ہو جاتی ہے اور وہ شہزادہ ایک مرتبہ پھر خوبصورت اور وجیح نوجوان کے روپ میں واپس آ جاتا ہے۔ یہ کہانی اس ویڈیو کو دیکھنے والے تقریباً ہر شخص نے سنی اور اس کہانی پر بننے والی موویز ضرور دیکھی ہوں گی، جسے بیوٹی اینڈ دی بیسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ صدیوں سے زبان زدیام چلی آ رہی اس لوک کہانی پر کئی بڑے بجٹ کی فلمیں بھی بن چکی ہیں۔ 1740 عیسوی میں بیوٹی اینڈ دی بیسٹ نامی اس کہانی کو پہلی مرتبہ فرانس کی ایک مشہور ناول نگار گیبریلے سوزان نے ایک کتاب کی شکل دی۔ دور حاضر میں اس کہانی کی مقبولیت اس قدر بڑھ چکی ہے کہ یہ دنیا کے تقریباً ہر حصے میں 23 مختلف ورژنز کے ساتھ سنی اور سنائی جاتی ہے۔ لیکن اس کہانی کو سننے اور اس پر بنی موویز دیکھنے والے اکثر لوگ اس بات سے نا آشنا ہیں کہ بیوٹی اینڈ دی بیسٹ کے نام سے مشہور یہ لوک داستان کوئی افسانوی واقعہ نہیں، بلکہ اس کا حقیقت سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اس کہانی کے پیچھے چھپی ہے 16ویں صدی عیسوی میں گزرے ایک حیوان نما شخص پیٹرس گونسالوس اور اس کی انتہائی خوبصورت بیوی کیتھرائن کی غمناک زندگی۔ پیٹرس گونسالوس نامی یہ شخص 1537 عیسوی اسپین کے ایک جزیرے میں پیدا ہوا۔ اسے پیدائشی طور پر ہائپر ٹریکوسس نامی ایک نایاب بیماری لاحق تھی، جس کے باعث اس کے چہرے سمیت تمام جسم پر گھنے اور لمبے لمبے بال موجود تھے۔ اس کو دیکھنے والے کچھ لوگ اسے انسانی بھیڑیے تو کچھ لوگ حیوان یعنی بیسٹ کا، جس طرح آج کل زیادہ تر لوگ اپنی صلاحیتیں سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا پر آ کر ظاہر کرتے ہیں، اسی طرح گزشتہ ادوار میں صلاحیتوں یا عجائبات کا اظہار بادشاہوں کے دربار یا محلات میں ہوا کرتا۔ چنانچہ پیٹرس گونسالوس نام کے اس شخص کو بھی شہرت اس وقت حاصل ہوئی کہ جب مقامی لوگوں نے اسے پنجرے میں قید کر کے فرانس کے بادشاہ ہنری II کو بطور تحفہ پیش کر دیا۔ جلد ہی اس کے چرچے تمام یورپ میں عام ہو گئے۔ پنجرے میں قید ایک حیوان نما انسان کو دیکھنے کی خاطر لوگ تجسس کے سبب جوک در جوک امڑ آتے اور اس کے ساتھ ایک عجیب و غریب جانور یا کسی غیر انسانی مخلوق کا سا برتاؤ کیا جاتا۔ لیکن فرانس کے شاہی دربار میں کچھ ایسے ڈاکٹرز بھی تھے جو اس شخص یعنی پیٹرس گونسالوس کے تجزیات کے بعد اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ یہ لڑکا کوئی حیوان یا انسان نما بھیڑیا نہیں ہے، بلکہ سوچنے سمجھنے اور احساسات رکھنے والا ایک عام آدمی ہے جو کسی نامعلوم بیماری میں مبتلا ہے۔ جب بادشاہ ہنری کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے پیٹرس گونسالوس کو پنجرے سے آزاد کرتے ہوئے اس پر مختلف تجربات کرنے کا فیصلہ کیا۔ لہٰذا حیوان نما انسان کہلائے جانے والے اس شخص کے لیے شاہی محل میں رہنے کے لیے ایک کمرہ دیا گیا۔ اسے شاہی ادب و آداب سکھائے گئے اور اس دور میں رائج بہترین تعلیم دی جانے لگی۔ کچھ عرصے بعد یعنی 1559 عیسوی میں بادشاہ ہنری اس دنیا سے رخصت ہوا اور ہنری کی جگہ اس کی بیوی ملکہ کیتھرین ڈی میڈیشی فرانس کی حکمران بنی۔ بحیثیت حکمران ملکہ کیتھرائن نے پیٹرس گونسالوس پر ہونے والے تجربات جاری رکھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملکہ نے اس کی نسل بڑھانے اور اس کے جیسے مزید حیوان نما انسان پیدا کرنے کا منصوبہ بھی بنایا۔ اس مقصد کے لیے ملکہ کیتھرائن ڈی میڈیشی نے ایک انتہائی خوبصورت لڑکی کا انتخاب کیا جس کا اپنا نام بھی کیتھرائن ہی تھا۔ ملکہ کیتھرائن نے اس لڑکی اور اس کے اہل خانہ کو شاہی خاندان میں شادی کا لالچ دے کر اس رشتے پر رضامند تو کر لیا تھا۔ البتہ یہ لڑکی پیٹرس گونسالوس کی ظاہری شکل و صورت سے واقف نہ تھی۔ ملکہ کی ایما پر یہ شادی تو ہو گئی،
لیکن کیتھرائن نامی یہ لڑکی اپنے شوہر کی حقیقت جاننے کے بعد سخت دل برداشتہ اور مایوس رہنے لگی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا یہ خوبصورت لڑکی پیٹرز گونسالوس میں چھپے ایک اچھے انسان کو پسند کرنے لگی اور بالآخر یہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ اس خوبصورت لڑکی کیتھرائن اور پیٹرز گونسالوس کی شادی اور محبت کے نتیجے میں شروعات میں 2 بچے پیدا ہوئے اور یہ دونوں نارمل یعنی انسانی شکل و صورت کے حامل تھے، جس کے سبب ملکہ کیتھرائن ڈی میڈیسی کو اپنے منصوبوں پر پانی پھرتا نظر آیا۔ لیکن بدقسمتی سے اس جوڑے کے اگلے پیدا ہونے والے 4 بچے اسی نایاب بیماری ہائپرٹریکوسس کا شکار تھے، جہاں بیوٹی اینڈ دی بیسٹ نامی افسانوی کہانی کے اختتام میں سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، وہیں پیٹرز گونسالوس اور کیتھرائن کی اس داستان کا اختتام بہت ہی کرب انگیز اور دردناک تھا۔ ملکہ کیتھرائن ڈی میڈیسی کے حکم پر اس خوبصورت لڑکی، اس کے حیوان نما شوہر اور ان کے بچوں کو بطور عجوبہ تمام یورپ میں گھمایا گیا۔ اس جوڑے کے وہ بچے جو ہائپرٹریکوسس نامی بیماری کا شکار تھے، ان کے والدین سے چھین کر یورپ کے مختلف حکمرانوں کو بطور تحفہ بھیج دیے گئے، جہاں پنجروں میں قید کر کے ان کی نمائش لگائی جاتی۔ اس خاندان کے ساتھ نہ صرف مرتے دم تک غیر انسانی سلوک روا رکھا گیا، بلکہ اس شخص یعنی پیٹرز گونسالوس اور اس کی بیوی کو مرنے کے بعد بھی عام قبرستان میں تدفین کی اجازت نہ ملی۔ ان کی موت کے بعد ان کی لاشوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا یہ کسی کو نہیں معلوم، اور نہ ہی کوئی اس خاندان کے مقام دفن سے واقف ہے۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔